اسی دوران ایک اور واقعہ جو غیر معمولی اثرات ڈالتا ہے وہ رونما ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو باقاعدہ اپنے پاس رکھا تھا، اور وہ قیدیوں کو آپ نے اس طرح رکھا کہ ان کے ماننے والے، ان کے قرابت دار، ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فدیہ دے کر چھڑانا چاہیں گے، ریکویسٹ کر کے چھڑانا چاہیں گے، جو بھی سچویشن بنتی رہیں گی، ایک اعتبار سے ان کے لیے راستہ رہے گا کہ وہ آئیں، مدینہ کی سوسائٹی کا مشاہدہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو سامنے رکھیں، اور ان کے قلوب پر اس کے اثرات مرتب ہو۔ یہ غیر معمولی اسٹریٹجی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اہل ایمان کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے نظام میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی راہ نکالی۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی تھے جو ان کے والد مکہ میں تھے، ان کا نام تھا عمیر بن وہب الجمعی۔ وہ ایک دن حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے مشرق، اور اپنے بیٹے کو یاد کر رہے تھے کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کی حالت میں ہے، اس کی رہائی کا کیا کرنا چاہیے۔ دل و دماغ میں غصہ بھرا ہوا تھا، بیٹے کو چھڑانے کی تدبیر کی کیفیت بن رہی تھی، کیا کیا جائے۔ حتیم میں ملاقات اس دور کے ایک سرداروں میں سے ایک سردار سفیان بن امیہ سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں پھر ڈسکشن شروع کرتے ہیں بدر کے حالات اور واقعات کا۔ حالات اور واقعات کے ڈسکشن میں کنویں میں لاشوں کے بھرنے کا بھی بات آتی ہے، قیدیوں کی بھی بات آتی ہے۔ یہ اپنا جملہ کہتے ہیں کہ میرے کو اگر بال بچے نہیں رہتے، بیوی بچے نہیں رہتے، تو میں مدینہ جاتا اور اپنے ہاتھوں سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا۔ دوسرا جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر قرض ہے، اگر میرا قرض میں مقروض نہ ہوتا تو میں وہاں جاتا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ چونکہ وہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، سفیان بن امیہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں بات چیت چل رہی تھی، وہ اندرون کیفیت باہر آئی تھی۔ سفیان بن امیہ نے اس بات کو کیچ کیا، اور کیچ کرنے کے بعد اس نے کہا دیکھو، تمہارے بیوی بچوں کے سنبھالنے کا معاملہ، ان کی کفالت کا معاملہ وہ میرے ذمہ، میں تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں تمہارے تمام قرض کے ادائیگی کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ دونوں چیزوں کی ذمہ داری، قرض کی ادائیگی کی بھی اور بیوی بچوں کی کفالت کی بھی۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم بے فکر رہو، یہ ساری چیزیں میں سیٹ کر لوں گا۔ جب اس کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، تو اس نے اپنے گردن میں تلوار لٹکائی اور مدینہ کی راہ لی۔
اور اس کے لیے ایک پوائنٹ تھا کہ میرا بیٹا ہے، مجھے آزاد کروانا ہے، چاہے جو راستہ نکلے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، میں جاؤں گا۔ اب جب یہاں پر پہنچتا ہے مدینہ، تو اس میں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے، بدر کے واقعات ہی پر بات چیت ان کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ایونٹ ہوا تھا، اور کوئی ایک واقعہ اگر بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ڈسکشن بہت لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ اب بات وہاں وہی چل رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ فوراً اس بات کو پہچان گئے، اور انہوں نے اس بات کو یہ کیا کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور کہا کہ یہ کسی برے ارادے سے آیا ہوا ہے، اسے یہیں پر پکڑ لو، اسے یہاں سے جانے نہ دو۔ اس کی تلوار کو آپ نے پکڑ لیا اور جاننا چاہا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ بات ہم پاتے ہیں کہ بہت تیزی سے وہ بھانپ لیا کرتے تھے کہ سامنے والے شخص کی نیت کیا ہے، وہ کیا اسٹیپ لینا چاہتا ہے، اس کو کیچ کرنے کی آپ کے اندر بہت بڑی خوبی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو پیش کیا، آپ کے خدمت میں اس کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ بیٹے کی رہائی کے معاملے میں آیا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ تلوار کیوں لٹکائی ہے؟ یہ تلوار کا کیا کام ہے؟ کہا یہ تلوار نے تو ہمارا کوئی کام کیا نہیں، کوئی فائدہ ہوا نہیں اس سے، سچ بولو کیا ہے؟ کیا سچ یہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اب تھوڑا سا پیچھے کا سین ذہن میں لائیے، حتیم کا، جو لوگ حج کیے ہیں ان کی نگاہ میں وہ حتیم کا منظر آئے گا۔ حتیم ایک چھوٹا سا پلیس ہے کعبۃ اللہ میں ہی، الگ سے وہاں پر یہ لوگ بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ کیا تمہارا سفیان بن امیہ کے ساتھ یہ معاملہ طے نہیں پایا؟ وہ جو ڈائلاگ ڈیلیوری ان کے درمیان، دونوں کے درمیان ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ڈائلاگ ڈیلیوری کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ کس کے ذریعے پتہ چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کیفیتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو معجزے کی کیفیتیں آتی ہے اس میں سے ایک اہم ایونٹ ہے، اہم واقعہ ہے۔